بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک فوٹوگرافر اور جرنلسٹ کیون کارٹر نے 1993 میں سوڈان میں قحط کے دوران ایک تصویر بنائی۔ اس تصویر میں ایک لاغر اور قریب المرگ بچی کے پاس ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گدھ بچی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے نوچ کر کھا سکے۔ اس تصویر کو نیو یارک ٹائم نے 26 مارچ 1993 کو شائع کیا۔ اس تصویر نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اس تصویر کی دھوم مچ گئی۔ 2 اپریل 1994 کو نیو یارک ٹائم کے آفس سے فوٹوگرافر کو ایک فون آیا اور بتایا گیا کہ آپ کی تصویر اس سال کی بہترین تصویر قرار پائی ہے اور آپ کو بہترین فوٹوگرافر کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں کیون کارٹر اور اس کی بنائی گئی تصویر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ساری دنیا کے میڈیا چینل پر اس کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی، لیکن کارٹر اپنی اس عزت افزائی اور اس اعزاز کا لطف زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ فنکار بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایک تقریب کے دوران ایک شخص نے کارٹر سے سوال کیا، تصویر کھینچنے کے بعد تصویر میں موجود اس بچی کا کیا بنا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے کارٹر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے عجلت اور گھبراہٹ میں سوال کرنے والے شخص کو جواب دیا، میں نے جس ہیلی کاپٹر سے واپس آنا تھا وہ اڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا، لہٰذا میں تصویر کھینچنے کے بعد واپس چلا آیا۔ سوال کرنے والے شخص نے کہا، تو پھر یوں کہو وہاں پر ایک نہیں 2 گدھ موجود تھے، ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور دوسرا اس کو کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تم نے بچی کو بچانے کی بجائے اس کی تصویر لینا زیادہ ضروری سمجھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے والٹر کا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ وہ احساس ندامت کے اس بوجھ کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ ضمیر کے بوجھ تلے دبے والٹر نے تھوڑے ہی عرصے بعد خودکشی کر لی۔ آئیے ایک سوال ہم خود سے کریں، کیا ہم بھی گدھ بن چکے ہیں؟ کسی واقعے یا حادثے کی صورت میں زخموں سے کراہتے افراد کی مدد کی بجائے ان کی تصویر یا ویڈیو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور اگر کوئی مدد کرنے کی جسارت کرتا بھی ہے تو اپنے ساتھی کو موبائل دے کر کہتا ہے، لو میری ویڈیو بناؤ۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی زندہ اور واضح آواز ہے، اور یہی ضمیر اگر زندہ ہو تو کیون والٹر جتنا احساس ندامت دلا سکتا ہے۔